بہت زمانہ پہلے ایک ایسا ملک تھا جس کا محل دور سے دیکھ کر لگتا تھا جیسے کوئی سفید بادل زمین پر اتر آیا ہو۔ اس محل میں رہتی تھی شہزادی شانزے، بادشاہ ارسلان اور ملکہ مہنور کی اکلوتی بیٹی۔ بادشاہ اور ملکہ اسے ٹوٹ کر چاہتے تھے۔ محل میں چاندی کی ٹرے میں ہر وقت طرح طرح کے کھانے، نرم ریشمی بستر، چمکتے زیورات، سینکڑوں خادمائیں، سونے سے سجا ہوا کمرہ، بڑے بڑے باغ اور جگمگاتے ہال، سب کچھ تھا مگر ایک چیز نہیں تھی، آزادی۔ شہزادی جہاں بھی جاتی 10 محافظ اس کے پیچھے چلتے، ہر قدم پہلے سے طے شدہ ہوتا۔ اسے کسی بھی عام انسان سے ملنے کی اجازت نہ تھی۔ وہ اکثر محل کی کھڑکی سے باہر گاؤں کے بچوں کو کھیلتے دیکھتی اور دل میں سوچتی، کاش میں بھی ان کی طرح آزاد ہوتی۔ شہزادی شانزے کے لیے ہر چیز میسر تھی مگر دل بھر جاتا تھا۔ ملکہ اکثر کہتی، شانزے تم محل سے باہر نہیں جا سکتی، یہ دنیا محفوظ نہیں۔ بادشاہ کہتے، تم ہماری جان ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ شانزے سمجھتی تھی کہ یہ محبت ہے مگر اس محبت نے اسے قیدی بنا دیا تھا۔ اس کے دل میں شدید خواہش جنم لے چکی تھی، دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی اور کسی عام انسان کی طرح زندگی گزارنے کی۔ ایک صبح جب محل کے دروازے کھلے اور خادمائیں اپنی نیند پوری کر رہی تھیں، شانزے نے دل مضبوط کیا، اپنی سادہ سی نیلی چادر اوڑھی، محل کے پچھلے باغ سے نکلی اور چھوٹے لکڑی کے دروازے سے باہر کی دنیا میں قدم رکھ دیا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ شہزادی اکیلی محل سے باہر گئی تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک گاؤں کے پاس نہر تک پہنچ گئی۔ وہاں 2 لڑکیاں ہنسی خوشی کپڑے دھو رہی تھیں۔ ان کے سادہ کپڑے، بہت پرانے برتن اور ہاتھوں کی محنت شانزے کے لیے نیا منظر تھا۔ ان کے نام تھے زینب اور زینت۔ دونوں نے شانزے کو یوں دیکھا جیسے وہ کسی اور دنیا کی ہو۔ تم کون ہو؟ زینت نے پوچھا۔ شانزے نے ڈرتے ہوئے کہا، میں گھر سے نکل آئی ہوں، کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ زینب نے نرمی سے کہا، آؤ ہمارے ساتھ چلو، ہماری ماں تمہیں دیکھ کر خوش ہوگی۔ شانزے حیران تھی، کسی نے اس سے کبھی اس طرح محبت سے بات نہیں کی تھی، بنا کسی عہدے، بنا کسی ڈر کے۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی شانزے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ چھوٹے چھوٹے مٹی کے گھر، ٹین کی چھتیں، چولہے سے اٹھتا دھواں اور ایک بوڑھی ماں جس کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ بوڑھی ماں نے شانزے کو دیکھا اور کہا، بیٹی بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو، اندر آ جاؤ۔ شانزے نے دل میں عجیب سکون محسوس کیا۔ زینب اور زینت نے اپنا کمرہ دکھایا، 2 چھوٹی چارپائیاں اور ایک پرانا صندوق۔ شانزے کو پہلی بار لگا یہاں ہر چیز کم ہے مگر پیار بہت ہے۔ اگلے دن سے شانزے ان دونوں کے ساتھ گاؤں کے کام کرنے لگی۔ وہ پانی بھرنے نہر پر جاتی، لکڑیاں جمع کرتی، چولہے میں آگ جلاتی، مٹی کے برتن دھوتی، بوڑھی ماں کے پاؤں بھی دباتی، زینب کے ساتھ کھانا پکاتی اور زینت کے ساتھ ہنستی کھیلتی۔ رات کو تینوں ایک چارپائی پر بیٹھ کر کہانیاں سناتی اور بوڑھی ماں ان کے بال سہلاتی۔ محل میں شانزے کے پاس سب تھا مگر کوئی اس کا دل نہیں سمجھتا تھا۔ یہاں سب غریب تھے مگر دلوں میں پیار تھا اور خلوص۔ دوسری طرف محل میں ہنگامہ تھا۔ بادشاہ ارسلان اور ملکہ مہنور شہزادی کے غائب ہونے سے پاگل ہو گئے تھے۔ پورا ملک تلاش میں لگ گیا۔ جنگل، پہاڑ، بازار، گاؤں، ہر جگہ اعلان ہو رہا تھا، شہزادی شانزے گم ہو گئی ہے۔ ملکہ ہر پل رو رہی تھی۔ بادشاہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ محل میں روشنی تھی مگر دلوں میں اندھیرا۔ ایک دوپہر اچانک گاؤں میں بادشاہ کے سپاہی آ گئے۔ وہ ہر گھر کی تلاشی لے رہے تھے۔ زینب، زینت اور شانزے ڈر کر ایک کونے میں بیٹھ گئیں۔ ایک سپاہی نے شانزے کو دیکھا اور پہچان لیا، یہ تو شہزادی شانزے ہے۔ زینب، زینت اور بوڑھی ماں حیرت اور خوف سے چیخ اٹھیں۔
شانزے نے آگے بڑھ کر کہا، ان لوگوں نے مجھے بچایا ہے، مجھے ان سے دور مت کریں۔ سپاہی انہیں لے کر محل پہنچا۔ بادشاہ اور ملکہ نے جیسے ہی اپنی بیٹی کو دیکھا دوڑ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ ملکہ رو رہی تھی، شانزے تم نے ایسا کیوں کیا؟ تمہارے بنا ہم تو مر ہی جاتے۔ بادشاہ نے اس کے ہاتھ تھامے، ہم نے سختی کی، ہمیں معاف کر دو۔ شانزے نے پہلی بار دلی آواز میں کہا، بابا، امی، مجھے قید میں نہیں رہنا، میں سادہ لوگوں کے ساتھ عام زندگی جینا چاہتی ہوں۔ زینب، زینت اور ان کی ماں میری فیملی بن گئے ہیں۔ ملکہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، اگر وہ تمہاری فیملی ہیں تو اب ہماری بھی ہے۔ بادشاہ نے اعلان کیا، زینب، زینت اور ان کی ماں آج سے محل میں رہیں گی۔ ان کی زندگی ہماری زندگی جتنی قیمتی ہے۔ محل میں پہلی بار شانزے نے مسکرا کر کہا، اب میں کہیں گم نہیں ہوں، میرا دل اب گھر آ گیا ہے۔ شانزے محل میں رہی، مگر اب اس کی زندگی بدل چکی تھی۔ زینب اور زینت اس کی بہترین سہیلیاں تھیں۔ بوڑھی ماں ملکہ کی طرح اس کا خیال رکھتی اور بادشاہ و ملکہ نے اسے جینے کی مکمل آزادی دے دی۔ شہزادی شانزے نے آخر کار وہ سلطنت حاصل کر لی جو سونے کی نہیں، محبت، آزادی اور دوستی کی تھی۔